سید مشتاق بخاری کو آج ہم یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ سید مشتاق بخاری وہ شخص جس نے کئی دہائیوں تک سرن کوٹ کی سیاست میں بہت اہم رول ادا کیا، اور آخر میں سید مشتاق بخاری پہاڑیوں کا ایک ایسا بڑا چہرہ بنے جس چہرے نے پہاڑیوں کی اس جد و جہد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سہیل ملک صاحب جو بھارتی جنتا پارٹی میں ہیں، سید مشتاق بخاری جو بھارتی جنتا پارٹی میں تھے، سہیل ملک بھی جب سے سیاست جوائن کی ہے اور اس کے بعد بھارتی جنتا پارٹی کے ساتھ جڑے ہیں، پہاڑیوں کے لیے اس جد و جہد میں سہیل ملک بھی ایک نیا چہرہ ابھر کر ہمارے سامنے آئے تھے۔ سرن کوٹ سے جب الیکشن لڑنے کی بات آئی تو ٹکٹ بھارتی جنتا پارٹی نے سید مشتاق بخاری کو دی۔ سہیل ملک نے، آپ نے دیکھا سہیل ملک نے اس الیکشن میں کس طرح سید مشتاق بخاری کی پورے الیکشن کی کمپین سنبھالی تھی، اور ہم الگ الگ جگہوں پر سہیل ملک کو کمپین کرتے ہوئے دیکھتے تھے، چاہے وہ پھر سرن کوٹ ٹاؤن کی بات ہو یا آس پاس کے جو ہمارے پہاڑی گاؤں ہیں، جو پہاڑوں پہ لوگ بستے ہیں، وہاں تک سہیل ملک بھارتی جنتا پارٹی کی اور سید مشتاق بخاری کی آواز لے کر پہنچے تھے۔ سید مشتاق بخاری اب ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، 2 دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا، اور پچھلے 1-1.25 مہینے سے 1.5 مہینے سے مشتاق بخاری صاحب سرن کوٹ میں تھے۔ یہ پہلی بار مجھے ایسا لگتا ہے، سہیل صاحب بتائیں گے، یہ پہلی بار ایسا ہوا ہوگا کہ اتنے قریب رہنے کا سہیل ملک کو موقع ملا ہوگا سید مشتاق بخاری کے ساتھ۔ سہیل صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا ہے۔ سہیل صاحب، سید مشتاق بخاری کو وداع کرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ سرن کوٹ میں کتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ میں نے اتنا بڑا جنازہ کم سے کم اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہے۔ مشتاق بخاری کا چلا جانا سرن کوٹ کے لیے، پہاڑی قبیلے کے لیے کتنا بڑا نقصان ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ چونکہ محترم مشتاق بخاری صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، نہ صرف پونچھ رجوری پیر پنچال بلکہ پورے جموں کشمیر میں ان کا نام تھا، ان کا مقام رہا، اور انہوں نے ہمیشہ خدمت خلق، انسانیت کا درس، اور ہمیشہ جو ہے وہ پیر پنچال کی اور بالخصوص سرن کوٹ کی ڈیولپمنٹ کو لے کر، اور خاص کر جو پہاڑی قوم ہے اور ایس ٹی سٹیٹس کی ایک جد و جہد پچھلے 45-50 سال رہی، اس میں شروع سے لے کر آخر تک ان کا بڑا اہم مقام، بڑا نمایاں رول انہوں نے کیا۔ اور وہ کشتی کہ جو کسی بھی طرف جو ہے وہ جانے کے قابل نہیں تھی، سمندر کے بیچ ہچکولے کھا رہی تھی، بالآخر محترم مشتاق بخاری صاحب نے اپنی کوششوں اور کاوشوں کے ساتھ، ان کی کوششوں کے باوجود جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے، محترم جو ہمارے ہوم منسٹر امت شاہ صاحب سے اور نریندر مودی صاحب سے، وہ بل جو ہے وہ فائل جو ہے وہ پاس کروائی، اور پہاڑی قبیلے کو بھی سر اٹھانے کا اور فخر سے چلنے کا ایک مقام بخشا۔ پچھلے 1-1.5 مہینے سے مجھے یہ موقع ملا ان کے ساتھ کام کرنے کا۔ وہ بڑے نیک، بڑے درد مند، ضعیفوں، غریبوں، مسکینوں کے، اور ہمیشہ جو ہے وہ اتنے ویژنری اور فار سائٹڈ تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہماری قوم، ہمارے لوگ یہ پڑھنے چاہیے، یہ آگے نکلنے چاہیے، اور میں نے یہ ایک تحفہ جو اپنی قوم کو دیا ہے، یہ بڑی محنتوں کے بعد، بڑی مشقتوں کے بعد، بڑی کوششوں اور کاوشوں کے بعد یہ تحفہ ہمیں ملا ہے، اور ہمیں نہ صرف اس کو سنبھال کے رکھنا ہے بلکہ آنے والی کئی نسلوں کے لیے یہ جو تحفہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب بھی کوئی بچہ یہاں کا کسی اچھی پوزیشن پر پہنچے گا تو یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہوگی۔ لیکن الیکشن کے چلتے چلتے، اور پھر جس طرح سے ہم سب نے، میں یہ سمجھتا ہوں، اور جو میں نے سنا کہ 96 کے بعد پہلی بار پہاڑی قوم ساری ایک پلیٹ فارم پہ آئی، اور اس میں تمام لوگ، چاہے کسی کا کوئی اختلاف تھا یا کسی کی کوئی پریشانیاں تھی،
یا کسی کے دل میں کوئی بات تھی، لوگ اپنی ساری باتیں بول کے محترم جناب مشتاق بہاری جو بابا قوم کے نام سے جو مشہور تھے اور تا قیامت تک ان کو جو ہے اس نام سے یاد کیا جائے گا، تو سب لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آئے اور سب لوگوں نے اپنی ذاتی رنجشیں، اپنی پریشانیاں، اپنی جو ویسٹڈ انٹرسٹ تھے، جو نیرو مائنڈڈ کنسیڈریشنز تھی، ان کو پیچھے چھوڑ کر جب قوم کا نعرہ لگا اور جب محترم مشتاق بہاری کے الیکشن لڑنے کی بات ہوئی تو سب ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہوئے اور ہم نے ہر ممکن کوشش کی اور سب نے مل کر سرن کوٹ کے اندر جو مشتاق بہاری صاحب کو گورنمنٹ آف انڈیا نے اور جو بھارتیہ جنتا پارٹی کا منڈیٹ تھا اس پر ہم نے جی جان لگا دی کہ ہم کامیاب ہوں، اور الیکشن بھی گزرا۔ اس کے بعد بھی ہم ان سے ملے، مطلب جو ووٹنگ ڈے تھا تو ان کی صحت بالکل ٹھیک تھی۔ اب کچھ فیصلے اللہ کے ہیں، تو موت و حیات یہ اللہ نے اپنے ہاتھوں رکھی ہوئی ہے، تو ان کے جانے کا بڑا صدمہ ہے، نہ صرف مجھے بلکہ سرن کوٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں، خطہ پیر پنچال کے جو بھی لوگ دانشور ہیں، جو بھی لوگ درد مند ہیں، جو بھی ایک سوچ رکھتے ہیں انسانیت کی، تو میرے لیے تو وہ ایک فادرلی فگر تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف سرن کوٹ بلکہ پورا پیر پنچال جو ہے وہ آج سیاسی طور پر اور سماجی طور پر جو ہے وہ یتیم ہو چکا ہے، اور ان کا جو جانے کا غم ہے وہ ہر فرد کو ہے، ہر بچے کو ہے۔ اس دن مغل صاحب وہاں تھے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہر شخص جو تھا وہ اس کے دل میں غم تھا، آنکھوں میں جو آنسو تھے اور ایک کسک لیے۔ اور میں نے اپنی زندگی میں، میری تو اتنی کوئی عمر نہیں ہوئی یا میری کوئی اتنا میں نے نہیں دیکھا، نہ سیاسی طور پر نہ سماجی طور پر، لیکن آپ نے خود کہا کہ اتنا ایک تاریخی جو وہاں عیدگاہ سرن کوٹ میں کم سے کم میں یہ سمجھتا ہوں 40-50 ہزار سے زیادہ لوگ وہاں پر جو نماز جنازہ ادا کی ہے، اور یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے۔ سہیل صاحب ایک چیز یہ بتائیے گا، آپ مشتاق بخاری صاحب کو ہم یاد کر ہی رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی یاد کرتے ہیں، آپ خود اس چیز کے آپ دعوے دار تھے کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے، اور پھر یوں ہوتا ہے کہ آپ فارم بھی بھرتے ہیں، آپ بالکل الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں، ٹکٹ سید مشتاق بخاری صاحب کو ملتی ہے، پھر آپ اس کے بعد آپ دوبارہ وہ فارم اپنا واپس لیتے ہیں اور سید مشتاق بخاری صاحب کی کمپین کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ لیکن آپ نے اپنی کمپین بھی اس وقت جب آپ الیکشن لڑ رہے تھے جاری رکھی تھی، اس کے بعد آپ پھر سید مشتاق بخاری صاحب کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو کبھی آپ کو بات کرتے ہوئے مشتاق بخاری صاحب سے یہ لگا کہ انہیں آپ سے کچھ ناراضگی ہے، یا یہ تھوڑا افسوس کہ سہیل ملک دیکھیے جی میرے خلاف وہاں پہ تھوڑے ہی دنوں کے لیے صحیح لیکن کھڑا ہوا، تو آپ جب یہ 1-1.25 مہینہ 1.5 مہینہ ان کے بالکل ساتھ رہے ہیں، آپ کو لگا کہ کہیں ناراضگی کچھ اس طرح کی؟ میں نے پہلے کہا کہ ان کی جو کنٹریبیوشنز، ان کی جو ایک سوچ تھی، ان کا جو ایک ویژن تھا پہاڑی قبیلے کو لے کر، قوم کو لے کر، پورے پیر پنچال کو لے کر، وہ بیانڈ ورڈز ہے۔ مجھے یاد ہے ان کا ایک انٹرویو کہ انہوں نے کہا کہ جب کوئی ایک لڑکا، کوئی بچہ مجھ سے ملنے آیا تو اس نے کہا کہ مجھے اسکالرشپ نہیں ملا، مجھے وردی نہیں ملی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک مشن بنایا کہ بچوں کو اسکالرشپ ملنا چاہیے، پہاڑیوں کو ان کو وردیاں ملنی چاہیے، پہاڑی ہاسٹلز کے قیام ہوئے، اور 4% PSP میں ان کا بڑا رول رہا۔ پھر اس کے بعد جب وہ پوری سٹرگل جو ہے ST سٹیٹس میں کنورٹ ہوئی اور بالآخر جو 4-5 دہائیوں کی سٹرگل تھی وہ اختتام پذیر ہوئی، تو ان کی میچ لیس کنٹریبیوشن تھی۔ جب میں نے یہ ضد کی، جب میں نے یہ ایک سوچ باندھ دی کہ مجھے نہیں الیکشن لڑنا چاہیے، تو لیکن جب میں دوسری طرف مڑ کے ان کا سفر دیکھتا تھا تو میں دل میں انڈر پریشر تھا میں اس وقت، لیکن دل میں یہ سوچ لیے چلتا تھا کہ نہیں، ہمیں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے ہماری قوم کا نقصان ہو۔ اور بالآخر جب میں نے تمام چیزیں جانچی پرکھی اور میں نے دیکھی، اور اس کے بعد میں نے یہی محسوس کیا اور میں نے یہی ڈیسیجن لیا کہ جو تحفہ گورنمنٹ آف انڈیا نے
مشتاق بہاری صاحب محترم کی کوششوں اور کاوشوں کے بعد ہمیں ملا ہے، وہ میری انا، میری ضد یا میری اپنی پرسنل گریڈ سے وہ کئی کوسوں جو ہے وہ انمول ہے، وہ پرائس لیس ہے. تو میں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہمیں اپنی قوم اور بابا قوم جو محترم مشتاق بہاری صاحب ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا. اور مغل صاحب جب میں آیا تو میں نے جی جان بھرپور طریقے سے آئی ہیو لیفٹ نو اسٹون انٹرنڈ ود مائی ٹیم، میرے جتنے ہمارے بزرگ ساتھی سب نے، تو ہم نے بڑی کوشش کی. اور خاص کر جو میرا ان کا ساتھ رہا 1-1.5 مہینے کا، تو میری بات ہوتی تھی، اکثر میں جاتا تھا ان کے پاس تو میں مزاحن اللہ نے سن ہے پہلے غلط تھر چڑھی ایسا، تو یہ پہلے غلط رستے پر تھا، اب میں تیرے، اب یہ مطلب ساتھ ہے ہمارے، اب میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں، اب جو ہے ہم انشاءاللہ جیت جائیں گے. اور وہ مطلب یہ کہتے تھے کہ مطلب اب ہم ایک ہو گئے ہیں، اور ایک میں نہیں مطلب سب لوگ ایک ہو گئے ہیں، تو اس سے ہم کامیابی سے انشاءاللہ ہم کنار ہوں گے. تو یہ ہمیشہ مجھے یہ بولتے تھے ہے پہلے غلط تھر چڑھی ایسا تو ان جنے اب ٹھیک ہے یہ، اب ٹھیک ہے یہ. تو بڑا وہ بیٹھتے تھے، بات چیت ہوتی تھی، بڑے صاف دل انسان تھے. لیکن اللہ کے فیصلے اور ہیں، انسان کے فیصلے اور ہیں. لیکن ان کے جانے کا دکھ میں نے کہا ہر فرد کو ہے، اور جو ایک وائڈ کریٹ ہوا ہے ان کے جانے سے، مشتاق بہاری صاحب جیسی جو شخصیات ہیں یہ سینکڑوں ہزاروں سالوں میں کوئی ایک شخص پیدا ہوتا ہے جو ایک ارادہ رکھتا ہے، ایک ارادہ باندھتا ہے، اور اس کے بعد ایک سٹرگل کرتا ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کے لیے، کہ کہتے ہیں اپنے لیے تو سب جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. تو اپنے لیے شاید وہ کرتے تو پتہ نہیں کیا کیا کر کے جاتے. ان کا تو سرن کوٹ میں مکان تک نہیں ہے. تو انہوں نے ہمیشہ خدمت خلق اور لوگوں کے لیے کام کیا، اور اس کا صلہ اور اس کا پھل جو ہے آپ نے دیکھا. کہ سہیل صاحب، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اسٹیٹ لائن کے جو ایڈیٹر ان چیف ہیں سید جنید ہاشمی، ان سے میں بات کر رہا تھا، تو وہ بھی بخاری صاحب کے حوالے سے مطلب سید جنید ہاشمی چونکہ یہاں نہیں رہتے ہیں تو کچھ مسکنسیپشن بھی تھا، لوگوں نے ان کو بتایا ہوا تھا کہ مطلب مشتاق بخاری صاحب کتنے پیسے والے ہیں، کتنا کچھ انہوں نے کیا. 2 بار کا MLA منسٹر رہا ہو، پہاڑی بورڈ کا وائس چیئرمین رہا ہو، اور سرن کوٹ میں اس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے. میں نے پہلے ہی کہا کہ انہوں نے سیلف سے زیادہ ان کے لیے جو سپریم تھا وہ پبلک انٹرسٹ تھا. اپنی پرسنل جو گریڈ تھی اس سے زیادہ جو پبلک انٹرسٹ تھے وہ ان کے لیے سب سے زیادہ جو وہ پرائم پوزیشن میں رکھتے تھے. اور یہ سچ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ زندگی اپنی قوم، اپنے لوگوں کے لیے، اور آپ نے اس دن لوگوں کا اخلاق پیار دیکھا. میں اس دن ہزاروں لوگوں سے ملا، اور ہر شخص جو ہے وہ دوسرے شخص سے مل کے رو رہا تھا. مجھے جتنے بھی لوگ اس دن، ہم بھی پورا دن جو ہے وہ سوگوار رہے، آج بھی ہم اسی کیفیت میں ہیں. تو یہ بڑی بات ہے کہ اپنے لیے کچھ نہ ہونا. اور وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر کوئی کشمیری کرے تو آپ نے بھی سنا یہ، اگر کوئی پنجابی کرے، کوئی کشمیری کرے تو وہ کم نہیں ہے، کوئی ڈوگرا کرے تو وہ پریشانی نہیں ہے، لیکن اگر میں پہاڑی کروں تو یہ پریشانی ہے، یا کوئی اور کوئی گجر کرے تو وہ، تو یہ ہر ایک کو اپنی بات رکھنے کا حق ہے، ہر ایک کو اپنی بات کہنے کی آزادی ہے. تو اگر بہاری صاحب نے پہاڑیوں کے لیے کام کیا تو قوم نے ان کو ہمیشہ جو ہے وہ پے بیک کیا، اور ہمیشہ ان کو جو ہے وہ سربلند رکھا. میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے لڑنے کا فیصلہ کیا تو لوگوں کا اتنا پریشر تھا. مغل صاحب وہ کہتے تھے دو نہیں ایک دیو، دو نہیں چاہیے. مطلب لوگ کیا کہتے تھے کہ اور بہاری صاحب ہونے چاہیے، کیونکہ ہم بہاری صاحب کے ساتھ ہیں. مجھے بھی لے کے کسی جگہ پریشان تھے، لیکن لوگ یہ کہتے تھے، چندی ماڑ میں گیا، بہرام کلا میں، جس جگہ بھی گیا، لوگ آنے سے نہیں دو نہیں چاہیے، ایک چاہیے. اور بہاری صاحب کو ہم نے موقع، تو وہاں سے ہم احساس یہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں بہاری صاحب کے لیے کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا، کتنی عقیدت مندی تھی، اور کتنا ان کی ایک جو تھا ہائیسٹ پوزیشن پہ لوگوں نے ان کو رکھا. کیونکہ ہمیشہ
میں نے پہلے کہا کہ جو غریب، درد مند، ضعیف، جو مسکین، جو جس کا کوئی جو ہے مقام نہیں ہے، جو بے سر و سامان لوگ ہیں، ہمیشہ ان کے لیے، اور جو 2 الیکشنز وہ جیتے اور اس کے بعد وائس چیئر پرسن رہے پہاڑی بورڈ کے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہتر طریقے سے عکاسی کر سکتی ہیں کہ وہ کس مقام پر تھے اور کس طرح سے انہوں نے لوگوں کے لیے بہتری کا کام کیا۔ سہیل صاحب، آخر میں ایک چیز بتا دیجیے گا، سید مشتاق بخاری کو ہزاروں لوگوں نے نم آنکھوں کے ساتھ وداع کیا، اور جو لوگ سورن کوٹ میں پہنچے وہ تو پہنچے ہی، پورے پیر پنجال سے، میں دیکھ رہا تھا کشمیر سے بھی لوگ آئے ہیں، لیکن جو ہمارے اور ذرائع ہیں سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ سید مشتاق بخاری کے ان کاموں کو یاد کیا گیا، یہ تمام چیزیں رہیں، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2 دن سے سوشل میڈیا پر کچھ اس طرح کی نازیبا کلمات مشتاق بخاری صاحب کے لیے سوشل میڈیا پر پھیلائے گئے اور ان کی شخصیت کے حوالے سے کچھ باتیں کی گئیں۔ یہ تمام چیزیں کیوں ہماری سوسائٹی میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، اور کیوں ایک شخص کو اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہمارے ہی سوسائٹی میں، ہمارے ہی آس پاس کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو نہیں بخشتے ہیں، اور اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی وہ جو گندگی ان کے ذہن میں ہے وہ سوشل میڈیا پر نکالتے ہیں؟ یہ ایک المیہ ہے مغل صاحب کہ اس طرح کے کمنٹس، اس طرح کے بیان، یہ فلتھی لینگویج، یہ اس طرح کا پوسٹ مارٹم کرنا، خاص کر ایک ایسی شخصیت کے لیے کہ جس طرح میں نے کہا جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور جس نے ہمیشہ سب کو ساتھ لے کر اور سب کے لیے کام کرنا جن کا موٹو تھا۔ تو یہ ہمارے سماج کو جن لوگوں نے اس طرح کے کمنٹس کیے ہیں، انہوں نے نہ صرف خود کو بلکہ پورے سماج کو جو ہے وہ ننگا کیا ہے، اور جب کوئی بندہ دنیا فانی کو خیر بات کہہ دے، کوئی بھی ہو، تو اس کے بعد اس طرح کا کوئی بھی کمنٹ آنا، اس طرح کی کوئی بھی لینگویج یوز کرنا، یہ ایک سیویلائز سوسائٹی میں ان ایکسیپٹیبل ہے، اور میں نے ہمیشہ جو ہے، اور میں آج بھی جو ہے اس کو کنڈیم کرتا ہوں، اور ہم جو لوگ اس قسم کی حرکات کر کے، یہ ایک انڈیویجول کا کام ہوتا ہے، پورے سماج کا کام نہیں ہوتا، اور جو اس طرح کی جو لوگ حرکات کر کے جو اس طرح کے ایکٹس کرتے ہیں، تو جو انڈیویجولز، تو ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ میں نے پہلے کہا کہ ابھی سوگ میں ہیں، ابھی سچویشن اس طرح کی نہیں ہے، ورنہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں، لیکن چونکہ میں نے پہلے کہا کہ نہ صرف سورن کوٹ بلکہ پورا پیر پنچال آج سیاسی سماجی طور پر یتیم ہے۔ محترم مشتاق بخاری صاحب میرے لیے ایک فادرلی فگر تھے، ان کے فیملی کے ساتھ ان دس ٹیسٹنگ ٹائم، اس ٹفسٹ گھڑی میں میرے بھائی اویس جی ہیں، ہم LLB اکٹھے کرتے تھے وہاں جموں یونیورسٹی میں، ڈاکٹر صاحبہ ہیں، میاں جی، مدیحہ جی، ان کی مدر، میری مدر، ہم اس پوری فیملی کے ساتھ، نظر صاحب کے ساتھ، سراج صاحب کے ساتھ، جتنے بھی ہماری پیر برادری ہے اور جتنے بھی ان کے رشتہ دار چاہے کشتواڑ سے ہیں، جہاں بھی، ہم ان کے ساتھ اس دکھ بھری گھڑی میں کھڑے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کو اتنے کمزور نہیں ہیں مغل صاحب۔ ایڈمنسٹریشن کو چاہیے جن لوگوں نے غلط کیا ہے اس پر ایکشن ہونا چاہیے ان پر، ایسا نہ ہو کہ سچویشن کوئی اگلی ہو جائے، اور ہم قانون کے رکھوالے ہیں، اور انڈین کانسٹیٹیوشن کی میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا اور آئین کی ہم عزت کرتے ہیں، ہم کرتے رہیں گے، اور کچھ اس طرح سے نہ ہو کہ ہمیں خود قانون جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لینا پڑے۔ اور لوگوں کو آپ کے چینل کے مادھیم سے، آپ نے بھی کل سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی، میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور میں خود یہاں سے ان کو ایک سٹرن وارننگ جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں۔ جو لوگ اس قسم کی جو کلامات، یہ ان کی خاندان کی وہ پرورش بتاتی ہے کہ وہ کس طرح سے اور کس جگہ سے وہ
اٹھ کے آئے ہیں تو ان کو اس سے گریز کرنی چاہیے. یہ سماج آپسی بھائی چارہ جو ہماری ہم آہنگی ہے, ہماری برادرہڈ ہے, ہمارے جو فرینڈ لائنز ہیں, ہمیں آج سماج میں گجر یا پہاڑی ہو اس میں دیوار نہیں کھڑی کرنی چاہیے, بلکہ دیوار گرا کے سب کو جو ہے ایک طرف اور ایک مقام پر لے کے چلنا ہوگا. اسی سے ہماری جو ہے وہ کلیکٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی, اسی سے ہماری امپاورمنٹ ہوگی, اور اسی سے ہم جو ہے جس طرح آپ نے کہا کہ آج پونچھ اور رجوری کا بچہ انڈیا کی اور دنیا کی یونیورسٹیز میں ہے, آج ہم بھی لوگوں سے آنکھ ملانے کے قابل ہوئے ہیں, تو ہم اس طرح کا ایکٹ نہ کریں کہ ہم ایک دوسرے کی آنکھ نکالنا شروع کر دیں. تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے. ہمارے گجر برادری کے جتنے بھی لیڈران تھے ان کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹس ایشو ہوئی ہیں, ہم اس کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں, اور جو سوشل ایکٹیوسٹ تھے ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں. میں ایڈمنسٹریشن سے, ایس ایس پی صاحب سے, خاص کر ڈی سی صاحب سے, ڈویژنل کمشنر صاحب سے, اے ڈی جی صاحب سے, ڈی جی پی صاحب سے, اور خاص کر ایل جی انتظامیہ سے یہ گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے اس طرح کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کی ہے اس دکھ کی گھڑی میں, تو ان پر جو ہے ایکشن ہونا چاہیے, اور ان کو جو ہے پبلکلی معافی مانگنی چاہیے جو انہوں نے ڈیروگیٹری اور اس طرح کے کمنٹس کیے ہیں. ڈاکٹر صاحب, سید مشتاق بخاری جو صرف پہاڑیوں کا ہی نہیں, سیاست کا ایک بہت بڑا نام تھے, اور میں پہلے بھی ایک ولاگ میں کہہ چکا ہوں کہ سیاستدان کی زندگی بہت زیادہ لمبی نہیں ہوتی ہے. اپنے مرنے کے بعد 2 سال 5 سال 10 سال کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں, لیکن اپنے قبیلے کے لیے, اپنی قوم کے لیے جنہوں نے کام کیا ہوتا ہے, جب تک وہ قبیلہ زندہ رہتا ہے تب تک ان کا نام بھی زندہ رہتا ہے. جو کچھ سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا ہے, سہیل صاحب نے بالکل بجا فرمایا, یہ کسی قوم کی طرف سے یا کسی قبیلے کی طرف سے یا کسی برادری کی طرف سے نہیں تھا. یہ انڈیویجولز اس طرح کے سرپھیرے اور گندے لوگ ہوتے ہیں, اور یہ کسی بھی سماج میں ہو سکتے ہیں, کسی بھی سوسائٹی میں, کسی بھی برادری میں. تو ان کو سامنے لانا بہت ضروری ہوتا ہے. سہیل ملک صاحب سے بھی ہم بہت سارے سوالات ہیں ہمارے ذہن میں, چونکہ آج صرف سید مشتاق بخاری صاحب کو یاد کرنا تھا, تو وہ سوال جو بہت سارے ہمارے ذہن میں ہیں کہ الیکشن میں جس طرح پوری کمپین سہیل ملک نے سنبھالی سید مشتاق بخاری کی, تو بہت ساری ایسی سپیچ سہیل ملک کی بھی ہمارے سامنے آئیں جن کے اوپر سہیل ملک کو آنے والے دنوں میں یقیناً جواب دینا ہوگا. آج میں وہ سوال اس لیے نہیں پوچھ رہا ہوں کہ آج تمام لوگ, جیسے سہیل صاحب نے فرمایا, پورا پیر پنجال دکھ میں ڈوبا ہوا ہے, اور اس دکھ اور غم میں وہ تمام چیزیں ہم اگلے انٹرویو پر رکھتے ہیں. ہم تمام لوگ, پورا خطہ پیر پنجال, پوری پہاڑی برادری خاص طور سے اس دکھ کی گھڑی میں سید مشتاق بخاری صاحب کی فیملی کے ساتھ کھڑی ہے. سہیل صاحب بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا.